حسد کی ابتدا ہوتی ہی اسی وقت ہے جب رب کی تقسیم پہ یہ راضی نہ ہو. رب کی تقسیم پہ راضی نہ ہو، وہاں سے حسد کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے انسانیت کو، کہ انسانیت ڈوب جاتی ہے. قومی حسد ہو، مذہب کا مسلک کا حسد ہو، فرقے کا حسد ہو، زبان کا حسد ہو، رنگ کا حسد ہو، نسل کا حسد ہو، جماعتوں کا حسد ہو آپس میں. ہر وہ شخص جس نے ترقی پائی ہے دنیا میں یا آخرت میں، ایمان میں یا اعمال میں، ہر وہ شخص جس نے زندگی کے نظام میں ترقی پائی ہے، دنیا کے اعتبار سے بہت مالدار ہے اور بہت پیسے والا ہے، اللہ نے اسے حکومت دی ہے، اقتدار دیا ہے، ملک مال دیا ہے، بغیر کسی جواز کے حسد پیدا ہو جانا ایک عام سی بات ہے. اور ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ نے آخرت کا نظام بہت بڑا دیا ہے، روحانیت اور روح کی دنیا دی ہے، معرفت کا کھاتے مارتا ہوا سمندر اللہ جل شانہ نے اس کے لیے کھول دیا ہے، تو ایک اس کے لیے بھی حسد کا نظام چلتا ہے. حسد کی ایک انوکھی کہانی چلتی ہے. اصل پیچھے حسد ہوتا ہے، پھر اس حسد کے ساتھ ساتھ مختلف داستانیں بنتی اور سنورتی چلی جاتی ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا. اصل بنیاد حسد ہوتا ہے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لائے، یہ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، آپ اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اس تاریخ میں منافقت کی بنیاد اس کا حسد تھا. اس نے سارے کینڈیڈیٹ نظام بنایا ہوا تھا، الیکشن کی کمپین کی ہوئی تھی سردار بننے کے لیے. اس نے بڑا بننے کے لیے مال زر سب کچھ خرچ کیا تھا. اس نے سارے قبائل کے ساتھ رابطے رکھے تھے، وہاں یہود بھی رہتے تھے، وہاں عیسائی بھی رہتے تھے، اور وہاں پرانے مذاہب سے تعلق رکھنے والے مشرکین بھی رہتے تھے. سب سے اس نے رابطے رکھے ہوئے تھے، اور رابطے رکھنے کے بعد اس کی جو بنیاد تھی وہ یہی تھی کہ میں نے بڑا بننا ہے. اور یوں سمجھ لیں کہ بس یہ ایک ووٹ سے ہارا گیا، دوسرے لفظوں میں ایک ووٹ سے ہار گیا. بہت سارے ووٹوں سے ہارے آگ تھوڑی ہوتی ہے، ایک ووٹ سے ہارے دکھ زیادہ ہوتا ہے. وہاں الیکشن کا نظام نہیں تھا، ووٹ نہیں تھے، میں لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ووٹ سے ہارا. جب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقائے دو جہاں تشریف لے گئے، مدینہ منورہ میں عرشی نظام تھا، میرے آقا کی پذیرائی ہوئی. اللہ نے ساری کائنات کے دلوں میں مدینے والے کی محبت ڈال دی ہے اور عشق ڈال دیا ہے. اور انہوں نے میرے آقا کو وہ استقبال کیا مدینے والے کا کمان سے بالا تھا. پھر قبیلوں کے قبیلے، فوجوں کی فوجیں اور گروہ کے گروہ مسجد نبوی کی طرف رجوع کرنے لگے اور مدینے والے کی غلامی کو اپنے لیے سعادت سمجھنے لگے. یہاں اس کے اندر ایک حسد پیدا ہوا اور اس نے اندر اندر اسلام، مسلمان، ایمان والوں کو اور ان سب کو کھوکھلے کرنے کی تدبیریں اور نظام بنانا شروع کر دی. عبداللہ ابن ابی اس نے سب سے پہلے حسد کا نظام شروع کیا. اس نے اور اپنے ارد گرد بہت سے لوگ جمع کر لیے جو بظاہر مسلمان تھے لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھے.
حسد کو سمجھیں کہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے. جھاڑیاں، کانٹے خود بخود پیدا ہوتے ہیں. پھول، گلاب، یہ نعمتیں اس میں محنت کرنی پڑتی ہے.